نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ اکرام کی انتہائی محنت کی وجہ سے مسلمانوں کا ایمان بہت پختہ تھا۔ ایک تابعی کا ایمان افروز واقعہ سنیے۔ حضرت فروغ رحمۃ اللہ علیہ تابعین میں سے ہیں۔ مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے آئے تو سنا کہ خطیب مسجد جہاد ترکستان کے لیے لوگوں کو شوق دلا رہے ہیں۔ یہ بھی اٹھے اور اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ مجاہدین میں انہیں بھی شمار کر لیا گیا۔ تیاری کے لیے گھر آئے، بیوی امید سے تھیں، کہنے لگی میں اس حال میں ہوں، آپ جا رہے ہیں، میں اکیلی ہوں، کیا بنے گا؟ فروغ کہنے لگے تو اور جو کچھ تیرے شکم میں ہے اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ اس زمانے کی بیویاں بھی ایسی تھیں جنہیں صبر کرنا بھی آتا تھا اور اللہ کے لیے اپنا حق معاف کرنا بھی آتا تھا۔ بیوی نے خوشی خوشی اللہ کی راہ میں نکلنے والے اس مسافر کو تیار کیا، گھوڑے پر زین رکھی، ذرا لگا کر دی اور پھر انہیں محبت سے بھرپور لہجے میں الوداع کہا۔ فروغ چلے گئے اور پھر ان کا انتظار ہونے لگا۔ دن، ہفتے، مہینے اور سال گزرنے لگے لیکن فروغ نہ آئے۔ سورج چڑھتا اور ڈوب جاتا، کتنی بہاریں آئیں اور کتنی بار خزاں آ کے لوٹی، گرمی سردی اور سردی گرمی سے لوٹی لیکن فروغ نہ آئے۔ اس زمانے میں اسلامی فتوحات کا سلسلہ مسلسل جاری تھا، ایک مہم کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری اور تیسری کے بعد چوتھی، یہاں تک کہ فروغ کو ان مہموں میں حصہ لیتے لیتے پورے 27 سال برس گئے۔ کبھی پتہ چلے کہ شہید ہو گئے ہیں، کبھی خبر آئے کہ قید ہو کر رہ گئے ہیں، اور کبھی یہ سنائی دے کہ زندہ ہیں۔ ان کی غیر موجودگی میں اللہ نے ایک خوب روح فرزند ان کی بیوی کو نوازا۔ ماں نے اپنے بیٹے کا نام ربیہ رکھا۔ ربیہ جب کچھ بڑے ہوئے تو ان کی اچھے انداز سے تربیت کی اور پھر جب اس نے لکھنا پڑھنا سیکھا تو اسے قرآن و حدیث کی تعلیم دلانے کے لیے مدینہ طیبہ کے اچھے معلموں کے پاس بھیجا۔ ان کی تربیت پر ماں نے سارا مال صرف کر دیا۔ ربیہ خود بڑے ہونہار طالب علم ثابت ہوئے اور پڑھ لکھ کر خوب مقام پایا۔ علوم قرآن و حدیث، فقہ اور ادب سبھی میں اللہ نے انہیں کمال بخشا۔ پڑھنے کے بعد پڑھانا شروع کیا تو ان کا حلقہ درس بڑھتا چلا گیا، یہاں تک کہ مسجد نبوی میں باقاعدہ سے علوم دینیہ سے سراب ہونے والے نوجوان طلباء کے علاوہ بہت سے کبیر السن لوگ بھی ان کے حلقہ سے تعلیم میں آتے اور علمی استفادہ حاصل کرتے۔ مدینہ اور گرد و نواح میں ان کا علمی چرچا عام تھا۔ پھر ایک روز رات کی کچھ ساعتیں گزری تھیں کہ ایک گھڑ سوار اپنے بڑے جسم پر تلوار سجائے، ہاتھ میں نیزہ تھامے اور مال غنیمت اپنے ساتھ گھوڑے پر لادے مدینہ منورہ میں داخل ہوا۔ اہل مدینہ کو اس حلیوں پہ کوئی حیرت نہ ہوئی کہ وہ دین کے مجاہدوں اور غازیوں کا مدینہ تھا۔ گھڑ سوار اپنی سوچوں میں مگن تھا، سوچتا تھا کہ میرا گھر وہیں ہوگا یا جانے کہاں ہوگا، میری بیوی زندہ ہوگی یا میرے جانے کے بعد میرے انتظار میں کسی اور دنیا میں جا بسی ہوگی۔ وہ امید سے تھی اس کے ہاں اولاد کیا ہوئی، اب کس حال میں ہوگی۔ سوچوں میں یہ دائرے بنتے بنتے یہ بوڑھا مجاہد و غازی اچانک ایک گھر کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اس کے دل نے کہا یہ گھر تو تیرا ہی گھر ہے۔ چند ثانیے وہ رکا اور پھر آگے بڑھ کر اس نے دروازہ کھولا اور بے تکلفی سے اندر داخل ہو گیا۔ یکدم ایک نوجوان کی آواز نے اسے ٹھہرنے پر مجبور کر دیا۔ نوجوان نے کہا رات کی تاریکی میں تم میرے گھر میں بدن پر اسلحہ سجائے کیوں گھس آئے ہو؟ بوڑھے مجاہد کی باری آواز ابھری، مجھے میرے گھر میں روکنے والا کون ہو سکتا ہے؟ یہ تمہارا گھر نہیں، یہ میرا گھر ہے جس میں تم گھس کر رہ رہے ہو۔ یوں ان دونوں کی آوازیں بلند ہونے لگیں اور ان کا جھگڑا بڑھنے لگا تو گھر میں سوئی ہوئی نوجوان کی والدہ کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے جھگڑے کی نوعیت معلوم کرنے کے لیے جو باہر جھانکا تو اسے اپنے بیٹے کے ساتھ اپنا شوہر نظر آیا۔ اس نے وہیں سے اپنے بیٹے کو آواز دے کر کہا ربیہ سنو، یہ تمہارے والد ہیں، اپنے ابا کو مرحبا کہو۔ اور پھر آگے بڑھ کر اپنے شوہر فروغ رحمۃ اللہ علیہ کو مرحبا کہا اور پھر انہیں بتایا کہ یہ ربیہ ہے تمہارا اپنا بیٹا جو تمہارے بعد پیدا ہوا تھا۔ اب تو منظر ہی بدل گیا، دونوں باپ بیٹا وہاں مل رہے ہیں، ایک دوسرے کو خوشی سے دیکھ رہے ہیں، ایک دوسرے کے ہاتھ اور پیشانی چوم رہے ہیں، اور یہ ساری رات اسی طرح باتوں میں اور حال احوال لینے میں ہی کٹ گئی۔ اسی اثنا میں فروغ نے پوچھا وہ کثیر رقم جو میں تمہیں دے کر گیا تھا اس کا کیا ہوا؟ بیوی نے کہا آپ اطمینان رکھیے، ساری رقم محفوظ ہے۔ اتنے میں فجر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ فروغ اٹھے اور مسجد جانے سے پہلے ربیہ کو آواز دی آؤ بیٹا نماز کی طرف چلو۔ ربیہ نے انہیں بتایا کہ ربیہ تو بہت پہلے مسجد چلے گئے ہیں۔
یہ مسجد میں پہنچے تو دیکھا مسجد بھری ہوئی تھی، نماز پڑھی اور پھر سب لوگ اپنی اپنی جگہوں پر ادب سے بیٹھ گئے اور اپنے امام سے درس سننے لگے۔ ان میں عام نمازی بھی تھے، نوجوان طلبہ بھی تھے اور بڑے بڑے عمائدین سلطنت بھی درس میں شامل تھے۔ سبھی بڑے شوق سے سن رہے تھے۔ فروغ بھی اپنی جگہ بیٹھے یہ درس سن رہے تھے اور خوب محظوظ ہو رہے تھے، لیکن پہچان نہ سکے یہ کون بزرگ ہیں جو درس دینے کے لیے بیٹھے ہیں، یہاں تک کہ درس ختم ہو گیا۔ فروغ نے اپنے پاس بیٹھنے والے سے پوچھا، درس دینے والے یہ رفیع المقام عالم کون ہیں؟ اس نے حیران ہو کر کہا، سارا مدینہ ان کو جانتا ہے، آپ ان کو نہیں پہچانتے؟ یہ ہمارے امام ربیعۃ الرائے ہیں۔ ان کا اصل نام تو ربیعہ ہے، لیکن دین کی فقاہت میں اللہ نے ان کو وہ مقام دیا ہے کہ جہاں کسی کو کوئی علمی مشکل پیش آئے وہ ان سے پوچھتے ہیں، انہی کی رائے کو اہمیت دی جاتی ہے، اسی وجہ سے لوگ انہیں ربیعہ کی بجائے ربیعۃ الرائے کہتے ہیں۔ فروغ نے کہا، لیکن تم نے مجھے ان کا نسب فلاں وغیرہ نہیں بتایا۔ تو اس شخص نے کہا، ہاں تو سنو، یہ ہے فروغ کے بیٹے ربیعۃ الرائے۔ یہ سنتے ہی بوڑھے فروغ کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ وہ دوسرا شخص نہ جانتا تھا کہ یہ آنسو کیوں بہہ پڑے۔ پھر جلدی سے فروغ گھر آئے اور خوشی میں پھولے اپنی زوجہ سے کہنے لگے، میں نے آج تک اتنی عزت کسی کی نہیں دیکھی جس قدر ہمارے بیٹے ربیعہ کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہمارے بیٹے کو اتنا بڑا مقام عطا فرمایا۔ اور پھر اپنی زوجہ کا شکریہ ادا کرنا فروغ نے ضروری جانا کہ تمہاری اچھی تربیت نے آج مجھے یہ خوشی کا دن دکھایا ہے۔ بیوی نے کہا، آپ کو بیٹے کی یہ عظمت و شان پسند ہے؟ یہ 2-3 ہزار اشرفیاں جو آپ جاتے جاتے ہوئے چھوڑ گئے تھے؟ فروغ نے جواب دیا، باخدا 3000 اشرفیاں اس مرتبے اور شان کے سامنے کچھ حیثیت نہیں رکھتی۔ بیوی نے کہا، تو سن لیجئے، وہ ساری رقم میں نے اپنے بیٹے کی تعلیم و تربیت پر صرف کر ڈالی ہے۔ فروغ مسکرائے اور کہا، ان سونے کی اشرفیوں کا اس سے بہتر استعمال اور کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے۔ لائک اور شیئر کر دیں، چینل کو سبسکرائب اور فالو کر دیں۔